بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر، انسان کا گھر اس کی حقیقی کسوٹی ہے جو اس کے بہترین اخلاق، کمال ادب، اچھی زندگی اور اس کی ذات کی صفائی کو بیان کرتی ہے، کیونکہ انسان کو دیوار کے پیچھے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، وہ اپنی بیوی اور نوکروں کے ساتھ طبعی اور فطری حالت میں بغیر کسی تضاد اور مجاملت کے پوری خاکساری سے پیش آتا ہے، حالانکہ وہ اس گھر کا سردار ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، اور اس کے ماتحت لوگ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ ہمیں اس امت کے رسول اکرم، رہبر کامل اور معلم اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم مرتبے اور بلند مقام پر ہونے کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ فرمایا، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دھوتے تھے اور اپنے تئیں خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بحوالہ سنن ترمذی و مستند احمد۔ یہ خاکساری، عدم تکبر اور کسی غیر کو کام کی مشقت میں نہ ڈالنے کا ایک نمونہ ہے، نیز بہترین شرکت اور اچھی معاونت ہے جسے بنی نوع انسان کے برگزیدہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک گھر میں ہوتے جس سے اس دین حنیف کی روشنی پھیلی، اور اتنا کچھ نہ ہوتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیٹ بھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہو۔ نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہیں ردی کھجور بھی میسر نہیں ہوتا تھا جس سے وہ شکم سیر ہوتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت اور فرمانبرداری کے کاموں سے روکتی، جیسے آپ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنتے، دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر فوراً لبیک کہتے۔ اسود بن یزید نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جواب دیا، اپنے اہل کی خدمت میں ہوتے تھے، پھر جب اذان سنتے تو نکل جاتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی فرض نماز گھر میں پڑھی ہو، مگر اس وقت جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بخار کا دباؤ ہوا اور گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، اپنی امت پر مہربان اور مشفق ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں پر سخت انکار کیا اور فرمایا، یقیناً میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں تاکہ قائم کی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ نماز پڑھائے، اور میں چند لوگوں کو لے کر نکلوں جن کے پاس لکڑیوں کے گڑھ ہوں، پھر جو نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف نماز باجماعت کی اہمیت اور نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اذان سنی اور جواب نہیں دیا، یعنی مسجد کو نہیں گیا، تو بغیر عذر کے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور عذر کا مطلب ہے خوف یا مرض۔ کہاں ہیں وہ نمازی جو مسجد کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کے بغل میں نماز ادا کرتے ہیں؟ کہاں ہے مرض اور خوف کا عذر؟
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریقہ انسان کے حرکات و سکنات ہی سے اس کی دانش مندی کی پہچان اور دل کے بھید کی عکاسی ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں جاننے اور وقت سے بیان کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ یہی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوتے جاگتے، بیماری و صحت اور ناراضی و خوشی ہر حالت میں رہتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد زبان فحش کو نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز میں بولتے اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرماتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ بہوالا مستند احمد۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو اپنی امت کے لیے سراپا رحمت، ہدایت اور نعمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے، نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی سخت دل، نہ ہی اونچی آواز میں بولتے، نہ تو کسی کو عیب لگاتے، نہ بخیلی کرتے تھے، اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ نہ کرتے، آپ سے امید وابستہ کرنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا تھا، اپنے آپ کو 3 چیزوں سے دور رکھا، ریا و نمود، زیادہ بولنا اور لا یعنی باتیں، اور لوگوں کو 3 باتوں سے آزاد رکھا، نہ آپ کسی کی مذمت کرتے، نہ ہی کسی کی عیب جوئی کرتے اور نہ ہی کسی کے پوشیدہ باتوں کو جاننا چاہتے، اور آپ صرف وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو اہل مجلس سر جھکائے یوں خاموش ہوتے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر لیتے تب وہ بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باہم گفتگو میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کوئی بات کرتا تو سب خاموش ہو کر سنتے یہاں تک کہ اس کی بات مکمل ہو جاتی۔ آپ کے اہل مجلس کی بات وہی ہوتی جو ان میں کا پہلا شخص کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر ہنستے جس پر سب لوگ ہنستے، اور آپ اس بات پر متعجب ہوتے جس پر سب لوگ تعجب کرتے۔ اجنبی کی سخت کلامی اور سوال پر صبر و تحمل سے کام لیتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب آپ کے مجلس میں اجانب کی شرکت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب تم کسی ضرورت مند کو اپنی حاجت طلب کرتے دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے تعریف قبول نہ کرتے تھے، اور آپ کسی گفتگو کرنے والے کو اس وقت تک نہ ٹوکتے جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر انکار کرتے ہوئے اس کی بات پر ٹوکتے یا اسے مجلس سے نکل جانے کا حکم دیتے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں اور خصلتوں پر ایک ایک کر کے غور کرو، انہیں اپنانے کی کوشش کرو اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرو، کیونکہ یہ خیر کا مجموعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ہم نشینوں کو دین کے احکام سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوا کسی دوسرے کو شریک کو اللہ کے برابر سمجھ کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں سے یہ بھی ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منہی کردہ امور کو چھوڑ دے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں سے یہ بھی ہے رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مشرکوں سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بندہ اپنے منہ سے وہ بات نکال بیٹھتا ہے جسے سوچتا نہیں، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا دور گر پڑتا ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بحوالہ صحیح مسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حد سے زیادہ تعریفیں کر کے اتنا نہ چڑھاؤ جتنا کہ نصاری نے ابن مریم علیہ السلام کو چڑھایا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے سنا، آپ کہہ رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات سے برات ظاہر کرتا ہوں کہ تم میں کا کوئی میرا دوست ہو، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سنو، تم سے پہلے والے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، بحوالہ صحیح مسلم۔ بنا بری ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں جس میں ایک یا بہت سی قبریں ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں۔ جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کی پیدائش والدین کے حق میں ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سیاہ دن تصور کیا جاتا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ رسوائی اور عار کے خوف سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک ایسا عمل تھا جس سے سخت دلی کا مظاہرہ ہوتا تھا، اور اس میں شفقت و محبت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، اور اس جرم میں وہ لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کی ماں سے کہتے کہ اس کا میک اپ کر دو تاکہ میں اس کے سسرال والوں کے پاس گھما لاؤں، اور پہلے ہی سے اس کے لیے صحرا میں موت کا کنواں تیار ہوتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو بچی کو کنویں کے اندر جھانکنے کو کہتے، جب وہ کنویں کی طرف دیکھتی تو سخت دلی اور وحشیانہ حرکت کرتے ہوئے اسے دھکا دے کر اس میں گرا دیتے۔ اس جہالت برے مجتمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم اور دین حنیف کو لے کر جلوہ افروز ہوئے، جس نے عورت کو ماں، بیوی، بیٹی، بہن اور پھوپھی کے روپ میں عزت بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک بڑا حصہ ملا، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے اور اپنے خاص مجلس میں بٹھاتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس جاتے تو وہ آپ کے مبارک ہاتھ کو چوم لیتی اور اپنے خاص مجلس میں بٹھاتی، بحوالہ سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی شریف۔ بیٹیوں کی اس قدر محبت اور عزت کے باوجود بھی جب یہ آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے صبر اور احتساب کرتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے طلاق پر راضی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بالکل ہی ناپسند کیا کہ دین کے مہم کو چھوڑ دیں یا اس سے پھر جائیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیں اور ڈرایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدم رہ کر صبر سے کام لیا اور دعوت دین کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی کے لیے بہترین استقبال اور خوش دلی کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بیویاں جمع ہوئیں، کوئی باقی نہ رہی، پھر فاطمہ آئیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کی چال تھی۔ آپ نے فرمایا مرحبا میری بیٹی، اور ان کو اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا، بحوالہ صحیح مسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹیوں پر شفقت اور محبت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ ان کی زیارت، خبرگیری اور درپیش مشاکل کو حل کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چکی پیستے پیستے جو ہاتھوں کا حال ہو گیا تھا اس کی شکایت کرنے اور خادم مانگنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو یہ سب حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آنکھ سے ذکر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ ہم نے اٹھ کھڑا ہونا چاہا لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمارے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لونڈی اور غلام سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ تم دونوں کے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور جزا و فضانے نہ کرنے میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بیٹے اور بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، لیکن نہ تو آپ نے گال پر تھپڑ مارا، نہ تو دامن چاک کیے اور نہ ہی تعزیت کی دعوت اور پارٹی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قضاء و مقدر پر راضی ہو کر صبر و احتساب سے کام لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پرعظمت وصیتیں اور حکمت سے بھرپور احادیث چھوڑی ہیں جو غمزدہ اور مصیبت کے مارے لوگوں کے لیے غمگسار اور معاون ہیں۔ انہی وصیتوں اور احادیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو غمزدہ کے لیے تسلی بخش اور مصیبت زدہ کے حق میں نجات کا باعث ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت کا ثواب اور اس کے بدلے میں اس سے اچھا عنایت فرما۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ملجا اور ماوی بنایا ہے، نیز صبر کرنے والوں کو اجر عظیم کا وعدہ اور قیامت کے دن ثواب کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ بحوالہ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ ازدواجی زندگی۔ فیملی کی چھوٹی سی دنیا میں عورت کو ایک بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے۔ انسان کو فطری طور پر اس سے قربت اور تسکین دل حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوری دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ مند چیز نیک بیوی ہے۔ بحوالہ جامع صغیر۔ آپ کے اخلاق حسنہ اور باہم زندگی بسر کرنے کی اچھائیوں میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام آخری جز حذف کر کے یا عائش کہہ کر پکارتے، نیز ایسی خبر سناتے جس سے دل خوشی کے مارے اچھل اٹھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائش، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں۔ یہ ہیں بہترین اخلاق میں مکمل اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر اس امت کے نبی، جو کہ بہترین معاشرت، نرمی برتنے اور بیویوں کی نفسیاتی اور عاطفی رغبت کی معرفت رکھنے میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جنہوں نے بیویوں کو وہ مقام و رتبہ عنایت کیا جو ہر بنت حوا کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے پانی پیتی تھی، پھر پی کر برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ منہ رکھتی جہاں میں نے رکھ کر پیا تھا اور پانی پیتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں ہڈی نوچتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیتے اور اسی جگہ منہ لگاتے تھے جہاں میں نے لگایا تھا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے جیسا کہ منافقوں کا خیال ہے اور مشرکین نے باطل دعوے اور من گھڑت تہمت تراشی کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور آسان ازدواجی زندگی کے متلاشی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد
اور بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نزدیک عورت کے بلند مرتبے کو واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا اور انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ بیوی کی محبت انسان کامل کو رسوا ہرگز نہیں کرتی۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ جو شخص اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث پر غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، بحوالہ صحیح بخاری۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو فرط و انبساط پہنچانے میں کسی بھی مناسبت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلی اور میں اس وقت لہیم شہیم نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ جب وہ آگے نکل گئے تو کہا آؤ ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں، تو میں نے مقابلہ کیا، پس میں آگے نکل گئی۔ اس کے بعد آپ خاموش رہے یہاں تک کہ مجھے گوشت آ گئے، میں بھاری بھرکم بدن والی اور موٹی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آگے نکل جانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے کہا کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ ہنسنے لگے اور کہا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ کھیل کود اور حد درجے کا پہنچا ہوا اہتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور بیوی سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں تاکہ اس کے دل کو سرور پہنچا سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیتے ہوئے لمحے کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کے بدلے میں ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اللہ کی کشادہ زمین کی سیر کرے اور اس دنیا میں آباد مختلف اقوام کے صاحب عزت و رفعت لوگوں کے حالات پر غور کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال پر تعجب کرے گا کہ وہ ایک مہربان نبی، کامیاب سپہ سالار، قریش بنو ہاشم کا بیٹا، ایک دن فتح و نصرت کی حالت میں ایک عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، پھر بھی آپ امہات المؤمنین سے محبت کرنے والے، نرمی برتنے والے ہیں۔ قیادت اس سفر کی دوری اور فتح آپ کو ہرگز اس بات سے غافل نہیں کرتی کہ آپ کے ساتھ کمزور عورتیں بھی ہیں جنہیں سفر کی مشقت اور تکان کو دور کرنے کے لیے شفقت و محبت اور عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ بنت حی سے شادی کر کے غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے اونٹ کے ارد گرد ایک پردہ لگاتے، پھر آپ اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا لگا دیتے، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہ ایک منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور خاکساری پر واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل اور کامیاب قائد ہو کر اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ اپنی بیوی کے لیے متواضع اور خاکسار ہونے، اس کی مدد کرنے اور اسے خوشی دینے سے انسان کی قدر و قیمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تعدد زوجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 بیویوں سے شادیاں کی جو امہات المؤمنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 بیویوں کی موجودگی میں وفات پائی۔ ان پاک باز بیویوں کو کیا ہی بلند مرتبہ و عزت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن رسیدہ، بیوہ، مطلقہ اور ناتواں ہر قسم کی عورتوں سے شادیاں کی۔ ان 11 بیویوں کے درمیان صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المؤمنین سے ایک ساتھ شادیاں کر کے عدل اور انصاف میں ایک نایاب مثال قائم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، تو جس کا بھی نام نکل آتا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ نے ہر بیوی کے لیے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے ایک زندہ جاوید مثال میں سے وہ واقعہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ آپ جب ان کی باری کرتے تھے تو پہلی بیوی کے پاس 9 دن تشریف لاتے تھے، اور بیویوں کا قاعدہ تھا کہ جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اس کے گھر میں جمع ہوتی تھیں۔ ایک دن آپ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زینب ہیں، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ سب عدل اور انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توفیق الہی اور الہام ربانی کی وجہ سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و فعل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو عبادت کی ترغیب دلاتے، اور اللہ رب العزت کے حکم اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی ان پر جمع رہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہوگا کی تکمیل کرتے ہوئے عبادت پر ان کا تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے رہتے اور میں آپ کے بچھونے پر چوڑائی میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، پھر جب آپ وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بیدار کر دیتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پر لوگوں کو بڑا بھاری پایا ہے، اور اس کے لیے شوہر و بیوی کو باہم اعانت پر رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں بیدار ہوا اور تہجد کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کو بیدار کیا، بس اس نے نماز ادا کیا اور اگر جاگنے سے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر بھی جس نے رات میں نیند سے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور اپنے شوہر کو جگایا تو اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اٹھنے سے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مسلمان کے کمال اور دین پر قائم و دائم رہنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کا اہتمام کرے تاکہ اس کا باطن مکمل طور پر صاف و شفاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دل، صاف ستھرا بدن والے اور بہترین خوشبو والے تھے۔ آپ مسواک پسند کرتے تھے اور مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار گزار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور شریف بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا مسواک کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اہل خانہ کے استقبال کے لیے مسواک کیا ہی بہترین صفائی اور ستھرائی کی چیز ہے، اور کیا ہی اچھی تیاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت کہتے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلیں گے، اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر آپ اہل خانہ پر سلام کرتے۔ برادران اسلام، کیا ہی بہتر ہوگا تمہارے اہل خانہ کے لیے کہ تم ان پر صفائی و ستھرائی کے ساتھ ان پر سلام کرتے ہوئے داخل ہو، نہ کہ زد و کوب، لعن و طعن اور ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔